بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. موٹیویشن کلب حنیف سلیمان کے نام سے ایک چینل ہے جس پہ ڈاکٹر شہاب عالم صاحب اپنے کچھ بیانات ریکارڈ کراتے ہیں جانوروں سے متعلق. وہ جانور جو قرآن کریم میں آئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے معنی یہ نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیز ہے. تو اس پر میں 2-3 ریکارڈ کرا چکا ہوں پہلے. اب اسی سلسلے میں تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں. سنیے. جیسا کہ آج کل مترجموں نے قرآن میں جہاں جانور فٹ کر دیا ہے ان الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں، تو اسی سلسلے میں آج لفظ اجل ہے جس کا ترجمہ بچھڑا کیا گیا. آئیے دیکھیے یہ کیا ہے. گو کہ اس مادے سے اور بھی الفاظ ہیں جہاں انہوں نے جلد بازی ترجمہ کیا، لیکن کیوں میں ان آیتوں کو لوں گا تو بہت طویل ہو جائے گا. جہاں انہوں نے صرف بچھڑا ترجمہ کیا اجل کا، ان آیتوں کو لیتا ہوں جو قرآن میں 10 جگہ ہے. تو یہ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں ہے، یعنی 2 کی 51. اس کے بعد 2 کی 54 میں ہے. تو ایک ایک کر کے سب آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے بتا دیتا ہوں اور پھر اپنی فہم سے بتاتا ہوں کہ اللہ کی کیا بات ہے. تو آئیے سب سے پہلے 2 کی 51. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا پھر تم نے بچھڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو. اب دیکھیے یہاں موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کروا رہے اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ بچھڑا بنا لیا تم ظالم ہو. یہ ہے کیا؟ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم سے وعدہ کیا، ہم نے وعدہ کیا، ہم سے وعدہ کیا موسیٰ نے 40 لیلۃ مضبوط ترین تاریکی میں. ثم اتخذتم العجل پھر تم نے پکڑ لیا اجلت کو، جلد بازی کو. اجل سے جلد بازی کو کہا جاتا ہے. تو پھر تم نے اجلت کو یعنی جلد بازی کو پکڑ لیا. من بعد ہی اسی کے بعد سے وانتم ظالمون اور تم ہی ظالموں میں سے ہو. تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا اور جب موسیٰ نے خوب مضبوط تاریکی میں ہم سے وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد ہی اجلت پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو. اس کے بعد اسی کی آیت نمبر 54 یعنی 54 کو دیکھ لیجئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا ہے قوم بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنوں کو ہلاک کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آئیے دیکھیے یہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا ہے. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ تم نے پکڑا ہے اجلت کو، جلد بازی کو. فتوبوا پس یہ کہ متوجہ ہو جاؤ، الی بارئکم اپنے صورت دینے والے کی طرف، اپنے خلق کرنے والے کی طرف. فاقتلوا انفسکم پس جھگڑو یہ کہ تم اپنی نفسیات سے. ان صاحب کو قرآن کو متنازع فی بنانے، سبجیکٹ آف ڈسپیوٹ بنانے کا شاید کانٹریکٹ دے دیا ہے کسی نے. ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے بہکانے کا. لوگوں کو بنیادی علم تو ہوتا نہیں ہے، اسی لوپ ہول سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. عربی میں بہت سارے افعال، وربس، بہت سارے افعال سے اسم بھی بنتے ہیں. اور جب کوئی اسم بن جائے، مشہور و معروف ہو جائے، تو پھر وہ غیر متبدل ہو جاتا ہے، فکس ہو جاتا ہے، المعروف ہو جاتا ہے. ہر زبان میں یہی ہوتا ہے کہ اسم اپنی شناخت آپ ہوتا ہے، اسم اپنی شناخت آپ ہوتا ہے. اردو میں اگر ایک جانور کے لیے ایک لفظ مشہور ہے، مثال کے طور پر مثلا گھوڑا، تو آپ کو اس پر بحث کرنا شروع کر دیں کہ گھوڑا کیوں؟ گھوڑے کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے، اس سے تم جانور مراد کیوں لے رہے ہو؟ بیل کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے، تم اس سے جانور مراد کیوں لے رہے ہو؟ اگر کوئی شخص ایسی بیتوں کی باتیں کرنا شروع کر دے تو لوگ اسے پاگل خانے بھیجنے کا مشورہ دیں گے. لیکن چونکہ عربی ان کی زبان نہیں ہے لوگوں کی، اور عربی میں
اسم کے مادے سے جب افعال آتے ہیں تو ان کا معنی کچھ اور ہی نظر آتا ہے. عربی کے اندر اسم کے مادے سے جب افعال نظر آتے ہیں، یعنی جس مادے سے اسم بنا ہے اس سے جب آپ بیک پہ چلے جائیں، افعال میں آ جائیں، تو اس کے معنی کچھ اور نظر آتے ہیں. عربی میں اسم کے مادے سے جب افعال آتے ہیں تو ان کے معنی کچھ اور ہی نظر آتے ہیں. تو اسی کمزور پہلو کو یہ شخص استعمال کر رہا ہے، کر کے بہکا رہا ہے. یہ شہاب عالم صاحب، انہوں نے جتنے بھی جانوروں سے متعلق بیانات دیے ہیں، یہ اسی دجل و فریب کا شاہکار ہے. ہر جگہ کھیل کھیلا ہے انہوں نے. بنیادی لفظ کے معنی تبدیل کر کے اس کے گرد اپنا جال پھیلایا. جب بنیادی معنی درست کر دیے جائیں تو سارا مکر و فریب کا جال خود بخود مرجھا جائے گا. ان کے تمام خباصتوں پر بحث کرنا لا یعنی باللہ حاصل ہے. چند الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں مثال کے طور پر. یہ سمجھیے ذرا، یہ اہم بات ہے، ذرا سمجھیے گا. مثلا قرآن میں لفظ آیا اجلن، اجلن بچڑے کے لیے، کاف بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ، اجلن عین کی زیر کے ساتھ. عین جب مجرور ہوگا تو معنی ہوں گے بچڑا، اجلن بچڑا. یہی معنی اس کے ہوں گے. یہی معنی معروف اور مشہور ہے. کوئی بھی عرب، خواہ مسلم ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، اس کے معنی بچڑا ہی کرے گا. کاف عربی زبان عالمی سطح کی زبان، دوسرے نمبر کی زبان ہے. اس سے مسلمانوں کی زبان نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مسلمان اسکالر نے کچھ کر دیا ہے پھر کر دیا. نہ، یہ تو دوسری بڑی انٹرنیشنل زبان ہے. لیکن جب اس مادے سے افعال آتے ہیں تو اس کے معنی، یعنی اسی مادے سے جب فعل آئے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے اجلت، اجلت، سرعت، ویلوسٹی. اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں. یعنی اجلن گائے کا بچہ، بچڑا. اور جب 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 اس کے معنی اجلن یا اجلن ہو جائیں گے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں اسرا، جلدی. اجلا یا جلو اجلن، اجلا یا جلو اجلن. اسرا اس کے معنی آئیں گے اسرا، جلدی. اب آئیے نمبر 2، الفیل. فیل قرآن میں فیل ہاتھی کے معنی ہی میں آیا ہے، ہاتھی کے معنی میں. اور یہ اس کے معنی ہے. جب فیل کہیں گے تو ہر لغت میں اس کے یہی معنی ملیں گے آپ کو. اور ہر شخص جو عربی جانتا ہے اس سے مراد یہی لے گا، ایلیفینٹ ہی لے گا، الفیل. لیکن جب اس کے مادے پہ ہم بحث کریں مادے سے تو اس کے اندر ہمیں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے. اس کے معنی میں ضعف اور کمزوری. فالا یفیلو فیلن، ایو ضعیف ہو، وہ جو ضعیف ہو، ایو ضعیف ہو. لیکن جب ہاتھی اور کمزوری دو متضاد ہے، ہاتھی اور کمزوری دو متضاد نظر آ رہی ہیں، لیکن ہاتھی کے اندر کمزوری کا کیا کام؟ جب فیل الفیل کہیں گے تو ہاتھی وہ تو بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن جب مادے پر جائیں گے تو اس کے معنی میں کمزوری پائی جا رہی ہے. فیل کہیں گے تو معنی ہاتھی ہی ہوں گے. دیکھیں لغت کے اندر الفیل حیوان اصغم، حیوان اصغم الحیوانات، حیوان اصغم الحیوانات یعنی حیوان میں سب سے بڑا جانور. لہو خرطوم طویل، جس کی ایک لمبی خرطوم ہوتی ہے، لمبی ناک ہوتی ہے، لمبی سونڈ ہوتی ہے. لہو خرطوم طویل. اسی طرح سے آئیے رجلن پر. جب ہم کہیں گے رجلن تو اس کے معنی ہوتا ہے مین، آدمی، رجلن آدمی. لیکن جب را مجرور ہو جائے گی زیر کے ساتھ، رجلن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں قدم، ٹانگ، لیگ. دیکھیں رجلن آدمی، اور جب را مجرور ہو گئی رجلن تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹانگ یا قدم. اسی طرح سے عجلن بچڑا. جب اجلن یا اجلن تو اس کے معنی ہوں گے جلدی کرنا. اور عجلن عین مجرور ہو جائے گی زیر کے ساتھ تو معنی ہوں گے بچڑا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ساری لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، تمام عربوں سے پوچھ لیں جو عربی جانتے ہیں، عربی بولتے ہیں، یہی معنی کریں گے. اس میں کہاں سے ہوگا کہ مولویوں نے یہ جو ہے وہ اس کے معنی تبدیل کر دیے؟ ٹھیک ہے علماء نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن جہاں نہیں کیا ہے وہاں کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہ معنی ہے جو انٹرنیشنل معنی ہے. لہذا یہ حرکت یہ صاحب کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا لوگوں سے کہ ان کے فریب کاریوں سے بچا جائے. والسلام، یہ سنسائی.